الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبل اس کے کہ کچھ گفت و شنید کی جائے، آئیے ہم اور آپ مل کر نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ کونین کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، بحمدہ تعالی و بتوفیق الہی غالباً آج درس تفسیر قرآن کی 23ویں نشست ہے، اور سورہ والضحیٰ کی تفسیر کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے 2 قسط ہو چکا ہے، یہ تیسری قسط ہے، جس میں آیت کریمہ کا شان نزول اور پھر والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی کی تفسیر ہوئی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس کی بھی تفسیر گزر چکی۔ آج جن آیتوں کو ہم نے پڑھا ہے، بقیہ آیتیں، انشاءاللہ عز و جل میں پوری کوشش کروں گا کہ
مقررہ وقت میں ان آیتوں کی تفسیر اختصار کے ساتھ مکمل کر دی جائے۔ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآوا، کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہ پایا؟ یہ دیکھیے تسلی اس صورت کا موضوع ہی ہے کہ محبوب کو تسلی دینا، محبوب کو تسلی دینا، یہ سب تسلی کے الفاظ ہیں۔ فرمایا کیا آپ کو میں نے یتیم نہ پایا؟ اللہ تبارک و تعالی ان احسانات کو شمار کیا ہے جو اس نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیسے یتیم پایا؟ بچپن کی منزل میں آپ تھے تو آپ کے والد آپ کے ساتھ نہ تھے، 6 سال کی عمر میں آپ تھے تو آپ کے والد انتقال کر گئے، 8 سال کی عمر میں جب آپ پہنچے تو آپ کی والدہ انتقال کر گئیں، تو پھر میں نے آپ کا ٹھکانہ آپ کے چچا جناب ابو طالب کے گھر کو بنا دیا، جناب ابو طالب کے گھر کو بنا دیا، وَكَفَّلَكَ، اور وہ آپ کی کفالت کرتے رہے، آپ کا خیال کرتے رہے، جب تک وہ زندہ رہے، زندگی کے ہر قدم پر آپ کے ساتھ رہے، ہر موڑ پہ آپ کے ساتھ رہے، آپ کو کبھی تنہا نہ چھوڑا۔ صبح اٹھتے تو خیال رکھتے میرے محبوب کیا حال ہے، شام ہوتی تو خیال رکھتے میرے محبوب کہاں گئے، کہاں سے آ رہے ہیں، غار میں جاتے تو خیال رکھتے میرے محبوب غار میں گئے ہیں اب تک کیوں نہیں آئے، رب کی جانب سے وحی ہوتی تو کیفیت کا خیال رکھتے، میرے محبوب بے چین ہوتے تو جناب ابو طالب بے چین ہو جاتے، پریشان ہوتے تو وہ پریشان ہو جاتے، اور جب ان کو خوشی ملتی تو وہ خوش ہو جاتے، جب ان کو غم ملتا تو وہ غمگین ہو جاتے، جب وہ کسی رنج کے عالم میں ہوتے تو ان کے رنج کو دیکھ کر کے آپ رنج میں آ جاتے، جب ان کو کوئی تکلیف دیتا تو آپ برہم ہو جاتے اور یہ کہتے کہ جب تک میری زندگی میں جان ہے تب تک میں ڈھال اپنے محبوب کا بن کر رہوں گا، اور کہتے تھے کہ ابھی تو میری زبان کی دفاع چل رہی ہے، ابھی تو تلوار اٹھنا باقی ہے، ابھی تو برچھی اٹھنا باقی ہے، یعنی محبوب کا ہر قدم پر ساتھ دیتے کون؟ جناب ابو طالب۔ اے میرے محبوب، یہ کیفیت، یہ تڑپ، یہ محبت، یہ انسیت، یہ تو ماں باپ میں نہ پایا جاتا ہے، یہ تو ماں باپ میں نہ پایا جاتا ہے، لیکن چونکہ آپ کے ماں باپ نہ رہے تو یہی کیفیت، یہی انسیت، یہی محبت، یہی عشق آپ کے چچا کے دلوں میں ہم نے ڈال دیا کہ وہ ہر قدم آپ کا ساتھ رہے، آپ کو یہ احساس ہونے ہی نہیں دیا کہ آپ یتیم ہیں۔ میرے محبوب، ہم نے آپ کو چھوڑا کہاں یتیم؟ الم یجد کا یتیمن فآوا، اے میرے محبوب کیا ہم نے آپ کو یتیم نہ پایا؟ اور یتیم پا کر کے ہم نے ایسی جگہ قرار دے دی جنہوں نے زندگی بھر آپ کا ساتھ دیا، صبح شام آپ کا خیال رکھا، اور یہیں تک محدود نہیں، آپ کے بستر پر جب موت کے بادل منڈلا رہے تھے، دشمن دہانے پہ کھڑا تھا
کہ آپ نکلے حجرے سے تو ہم وار کرے. ایسے موقع پر آپ کی حفاظت کے لیے ہم نے ان کے دل میں اتنی محبت ڈال دی کہ انہوں نے اپنی سگی اولاد کو سلا دیا وہاں پر، اور کہا ایک اولاد نہیں، اگر اے میرے مولا تو اگر 1000 اولاد دے تو اپنے محبوب کے قدموں میں ہزاروں کو نچھاور کر دوں. ایسی محبت ہم نے ڈال دی، ایسی محبت ہم نے ڈال دی. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو یتیم بنایا کیوں؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے جب اتنا چاہتا ہے، اپنے محبوب کو اتنا چاہتا ہے، تو یتیم بنایا ہی کیوں؟ جعفر محمد الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا کہ سرکار کو اللہ نے یتیم کیوں بنایا؟ سرکار کو اللہ نے یتیم کیوں بنایا؟ اچھا، ایک نقطہ ہم یہاں پہ عرض کرنا چاہیں گے. ماں باپ کا احترام بچے پر کیا ہے؟ بول دیجئے جلدی سے. ماں باپ کا احترام بچوں پر کیا ہے؟ واجب ہے. حکم تو یہ ہے کہ اگر ابا حضور آ جائیں اور بیٹا بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور تڑپ کے آگے بڑھے اور ان کے ہاتھوں کو بوسہ دے. حکم شرع ہے نا یہ. ماں باپ کا ادب کیا ہے؟ بچوں پر واجب ہے. تو اگر والدین سرکار کے زندہ ہوتے، اگر والدین سرکار کے زندہ ہوتے تو نبی پر والدین کا ادب واجب ہو جاتا. نبی پر والدین کا ادب واجب ہو جاتا، اور نبی پر کسی کا ادب واجب نہیں. نبی پر کسی کا ادب واجب نہیں، بلکہ نبی کا ادب ہر شخص پر واجب ہے. نبی کا ادب ہر شخص پر واجب ہے. 6 سال کی عمر میں ہیں، 8 سال کی عمر میں ہیں، اس وقت تک تو یہ شعور ہے کہ یہ میرے ماں باپ ہیں. بلوغت کی منزل میں نہ پہنچے اس سے پہلے اللہ نے ان دونوں کو بلا لیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ادب کرنا شروع کر دے. دنیا ان کی ادب کرے گی، یہ کسی کا ادب نہیں کریں گے. سمجھ بات آ رہی کہ نہیں؟ اور دوسرا نقطہ کیا تھا کہ اللہ اپنے محبوب پر ان کا احسان نہیں رکھنا چاہتا تھا. ان کا احسان نہیں رکھنا چاہتا تھا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے والدین کو بلا لیا. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے الم یجد کا یتیما فآوا، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہ پایا تو ہم نے قرار دیا ایسی جگہ کو جو آپ کی حفاظت کرتے رہے. آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. یہ ترجمہ، اس آیت کے ترجمے میں بڑے بڑے لوگ گمراہ ہو گئے، بڑے بڑے لوگ بھٹک گئے ترجمہ کرنے میں. لیکن اتنی لمبی تفسیر کا چونکہ وقت بھی نہیں ہے اور لفظی بحث عوام کے سامنے کیا بھی نہیں جا سکتا، اس لیے اختصار کے ساتھ میں اس کے مفہوم کو واضح کر کے آگے بڑھوں گا. اللہ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یعنی آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دیا. تو آپ کو اپنے منزل مقصود تک پہنچا دیا. اب میں اس تفسیر کو بیان کرنے میں جن کتابوں کا میں نے سہارا لیا ہے ان کتابوں کا میں نام بتا دیتا ہوں. سب سے پہلی کتاب تفسیر مظہری، دوسری تفسیر رازی، تیسری تفسیر عزیزی، چوتھی تفسیر قرطبی، اور حدیث میں بخاری شریف، الادب المفرد، مسلم شریف،
اور علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی شرح مشکات اشعۃ اللمعات، ان کتابوں کا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اس لفظ کی تشریح کے طور پر بعض صوفیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ بعض صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو اپنی محبت اور اپنے عشق میں از حد بڑھا ہوا پایا، آپ کو اپنی محبت اور اپنے عشق میں از حد بڑھا ہوا پایا تو آپ کو اپنے محبوب کے وصال کی طرف رہنمائی فرمائی، یہاں تک کہ آپ قاب قوسین او ادنا کے مقام پر فائز ہو گئے۔ یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی کتاب تفسیر مظہری ہے، وہ صوفیہ کا قول نقل کرتے ہیں۔ پھر آگے امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہاں ضلال سے مراد محبت ہے۔ ضلال سے مراد کیا ہے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، جو ضال کا لفظ لایا ہے وہاں پہ، اس کا ایک معنی ہوتا ہے لفظی معنی، جو بہت سارے لوگ کر کے گمراہ ہو گئے، اس کا ایک معنی گمراہی بھی آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ گمراہی۔ لیکن سرکار نعوذ باللہ استغفر اللہ کیا گمراہ ہو سکتے ہیں؟ نہیں نہ ہو سکتے۔ ارے جس کے صدقے میں کائنات کا وجود ہوا وہ گمراہ کیسے ہو جائے گا؟ اور جب وہ گمراہ ہو جائے گا تو پھر اس مخلوق کو ہدایت کے راستے پہ چلائے گا کون؟ سمجھ بات آ رہی کہ نہیں؟ وہ گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نااہل لوگوں نے ترجمہ اس طرح کیا، لیکن امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں ضلال سے مراد محبت ہے۔ مذکورہ آیت کا یہ معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا تو ایسی شریعت سے بہرور فرمایا جس کے ذریعے آپ اپنے محبوب حقیقی کا تقرب حاصل کر سکیں، اس کا تقرب حاصل کر سکیں۔ آپ کو بے چین پایا رب کی محبت میں، آپ کو بے قرار پایا رب کی محبت میں۔ اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں بے قرار پایا، اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں بے چین پایا، اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں از حد بڑھا ہوا پایا، اور اس انداز میں بڑھا ہوا پایا کہ جب آپ قیام میں کھڑے ہوتے تو پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا، سجدے میں جاتے تو مولا کی خوشنودی کے لیے اتنا طویل سجدہ کیا کرتے تھے کہ میرا مولا مجھ سے خوش ہو جائے، سجدے سے سر نہ اٹھاتے تھے۔ اللہ کو فرمانا پڑا ہے میرے محبوب آپ اپنی جانوں کو یہ تکلیف میں نہ ڈالیں، آپ سے تو تیرا رب خوش ہے، آپ سے تو آپ کا رب خوش ہے۔ تو آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، فنا پایا، از حد بڑھا ہوا پایا، تو آپ کو ہم نے اپنے قریب بلا لیا، اپنے قریب کر لیا اور اپنی دیدار سے مشرف کر دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کو اپنے رب کی محبت میں خود رفتہ پایا تو وہ منزل مقصود تک کیا کر دیا؟ پہنچا دیا رب تبارک و تعالی نے۔ اب یہاں پر علامہ آلوسی نے اس آیت کے ضمن میں ایک واقعہ لکھا ہے، تفسیر روح المعانی میں جس حدیث کو پیش کیا، اس حدیث کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک بار حالت طفل میں، بچپنے کے عالم میں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے ساتھ تھے، حالت سفر میں تھے کہ اچانک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا سے الگ ہو کر مکہ کی گھاٹیوں میں چلے گئے۔ حضرت عبد المطلب جب اپنے پوتے کو نہ پایا، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو بے چین ہو گئے، گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، اور اس پریشانی کے عالم میں خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کے خدا کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگے۔ اور اتنے میں ابو جہل اپنا ریوڑ ہکاتے ہوئے ادھر سے گزر رہا تھا کہ مکہ کے گھاٹیوں میں تو گھوم ہی رہے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ لیا ابو جہل نے ان کو،
اپنی اونٹنی کو بیٹھایا. ذرا غور سے سنیں، بڑی دلچسپ بات ہے. اپنی اونٹنی کو ابو جہل نے بیٹھایا، اور بیٹھانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس اونٹنی پہ بیٹھایا اپنے پیچھے. کہاں بیٹھایا؟ اپنے پیچھے. اور اس اونٹنی پہ خود آگے بیٹھا، خود آگے بیٹھا، اور محبوب کو کہاں بیٹھایا؟ پیچھے. اس کے بعد اس نے اپنی اونٹنی کو حکم دیا اٹھ. اس کے بعد اس نے اپنی اونٹنی کو حکم دیا اٹھ. اب اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے ان کی اونٹنی. اب اس کی اونٹنی جو برابر اس کی بات مانتی تھی، اب وہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہی ہے. بار بار وہ ہلا رہا ہے، ڈولا رہا ہے، اٹھ، میرا حکم ہے کہ اٹھ، لیکن اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے. بھلا اٹھتی کیسے؟ مدار کائنات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، محبوب کائنات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، محبوب پروردگار پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. اٹھے کیسے؟ جب اٹھاتے اٹھاتے پریشان ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس اٹھنی کو گویائی عطا فرمائی، اور وہ عرض کرنے لگا، اے احمق. یا احمق کا لفظ آیا، یا احمق هو الامام فکیف یقوم خلف المقتدی. ارے تو جس کو بیٹھایا ہے وہ امام ہے، بھلا بتاؤ امام کہیں مقتدی کے پیچھے ہو سکتا ہے؟ تو جس کو بیٹھایا ہے وہ امام ہے، بھلا بتاؤ تو امام کہیں مقتدی کے پیچھے ہوگا؟ ذرا اس کو آگے تو کر، تو پھر دیکھ میں اٹھتی ہوں. تو ابو جہل پریشان ہو گیا. وہ اٹھا اور فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا، اور جیسے ہی آگے کیا سرکار نے اشارہ کیا، اٹھنی اٹھ گئی. ارے بھلے تمہاری اٹھنی ہے لیکن حکومت میرے محبوب کی ہے کہ نہیں؟ سکہ میرے محبوب کا ہے. سکہ میرے محبوب کا چل رہا ہے، کائنات میں سکہ انہی کا چل رہا ہے، حکومت انہی کی ہے. تو ان کے حکم کے بغیر کیسے کوئی جنبش کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا بہرکیف اس واقعہ کا مقصد یہاں پہ یہ ہے بیان کرنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ کے گھاٹیوں میں چلے گئے تو حضرت عبد المطلب پریشان ہو گئے. تو سرکار کی امت کا جو فرعون ہے وہ ابو جہل ہے، وہ ابو جہل ہے. جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون تھا، تو فرعون کے ذریعے سے اللہ نے موسیٰ کو ان کی ماں سے ملا دیا تھا. فرعون کے ذریعے سے اللہ نے موسیٰ کو ان کی ماں سے ملا دیا تھا. یہاں پہ نبی کی امت کی فرعون ابو جہل کے ذریعے سے نبی کو اپنے دادا سے ملا دیا. اللہ نے فرمایا کہ اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو ہم نے آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دیا. آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا. اس نے آپ کو حاجت مند پایا تو غنی کر دیا. اس نے آپ کو حاجت مند پایا تو غنی کر دیا. اب غنی کا مطلب تو معلوم ہے، مالدار. اب بہت لمبی چوڑی تفسیر نہ کرتے ہوئے ہم ایک شعر عرض کرنا چاہیں گے. مفسرین نے ایک شعر لکھا، فما یدری الفقیر متا غناہ، فما یدری الفقیر متا غناہ وما یدری الغنی متا یعیل. فقیر نہیں جانتا ہے کہ وہ کب غنا ہوگا، فقیر نہیں جانتا ہے کہ وہ کب مالدار ہوگا، اور اسی طرح مالدار نہیں جانتا ہے کہ وہ کب محتاج ہو جائے گا. مالدار نہیں جانتا ہے کہ وہ کب محتاج ہو جائے گا. لوگ پیسے پہ بڑا گھمنڈ کرتے ہیں، غرور و تکبر لوگوں کے اندر آ گیا ہے. یہاں دیکھیے، اللہ دینے والا ہے تو اللہ لینے والا بھی ہے. اگر اللہ آپ کو دے رہا ہے تو اللہ آپ سے لے بھی سکتا ہے. صحیح بات آ رہی ہے. تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. ہم نے آپ کو حاجت مند پایا تو غنی کر دیا. اب غنی کس طور پر کر دیا، اس کی تشریح اور وضاحت کرتے ہوئے مفسرین نے
فرمایا غنی اس طور پر کر دیا کہ جناب ابو طالب کی سرپرستی عطا کی، ابو طالب کی سرپرستی سے آپ کو غنی کر دیا۔ پھر جب ابو طالب کا سایہ اٹھا تو پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال سے آپ کو غنی کر دیا۔ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سایہ اٹھا اور وہ آپ کی زندگی سے چلی گئیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے آپ کو غنی کر دیا۔ اور جب اس سے بھی آگے بڑھے تو پھر فرماتے ہیں کہ قبیلے انصار کے ذریعے سے آپ کو ہجرت کا حکم دے کر کے، قبیلے انصار کے ذریعے سے آپ کو تعاون دے کر کے آپ کو غنی کر دیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جہاد کا حکم دے کر کے مال غنائم سے آپ کو غنی کر دیا۔ اے میرے محبوب، آپ کو ہم نے کبھی بھی کسی لمحے میں بھی محتاج رکھا ہی نہیں، اور محتاج رکھے کیسے؟ آپ تو بانٹنے والے ہیں، آپ تو دینے والے ہیں۔ دینے والا ہی اگر محتاج ہو جائے گا تو دیا کیسے جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو اس ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو محتاج مند پایا تو آپ کو غنی کر دیا۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بس کسی یتیم پر سختی نہ کیجئے۔ آپ کو غنی کر دیا، کسی یتیم پر سختی نہ کیجئے، اس لیے کہ آپ بھی یتیم تھے، آپ بھی یتیم تھے۔ اللہ نے اپنے آغوش لطف و کرم کو آپ کے لیے کشادہ کر دیا۔ اب دنیا بھر کے یتیموں کے لیے آپ کی بے پایا شفقت و محبت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے۔ آپ نے یتیم کی حالت کو دیکھ لیا ہے، آپ اس دور سے گزر چکے ہیں، تو آپ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے۔ بخاری شریف میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک روایت نقل کی گئی، فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم فی الجنتی ہاکذا، پھر دونوں انگلی کو ایسے اشارہ کیا، کہا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، میں اور یتیم کا دیکھ بھال کرنے والا، میں اور یتیم پر رحم کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور اپنی انگلیوں سے ایسے اشارہ کیا، یعنی ہم دونوں اس طرح قریب قریب ہوں گے۔ جو یتیم کی کفالت کرے گا، جو یتیم کا سہارا بنے گا، جو یتیم پر مشفق ہوگا، جو یتیم سے محبت کرے گا، جو یتیم پر دست شفقت پھیرے گا، جو یتیم کو سینے سے لگائے گا، جو یتیم سے پیار اور محبت سے بات کرے گا، جو یتیم کو گلے سے لگائے گا، جو یتیم کو پناہ دے گا، جو یتیم کو کپڑا پہنائے گا، جو یتیم کے چہرے پر مسکراہٹ لائے گا، کل قیامت میں میرے اور اس کی قربت کی حالت یہ ہوگی۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے بعد پھر آگے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الیتیم اذا بکا اہتز لبکائہ عرش الرحمن، جب یتیم روتا ہے تو خداوند رحمان کا عرش لرز جاتا ہے۔ جب یتیم روتا ہے تو خداوند رحمان کا عرش لرز جاتا ہے۔ فیقول اللہ تعالی لملائکتہ، اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے کہتا ہے یا ملائکتی، اے میرے فرشتے، من ذا الذی ابکا ھذا الیتیم الذی غیبت اباہ فی التراب، اے میرے فرشتے کون ہے جس نے یتیم کو رلایا ہے؟ اے میرے فرشتے کون ہے، کس نے یہ جرات کی کہ یتیم کو رلایا، جس کے باپ کو ہم نے مٹی میں دفنا دیا، جس کے باپ کو ہم نے مٹی میں ملا دیا؟ کون ایسا شخص ہے جو یتیم کو رلاتا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں فما انت اعلم ربنا انت اعلم، اے ہمارے رب تو بہتر جانتا ہے، اے ہمارے رب تو بہتر جانتا ہے۔ فیقول اللہ تعالی لملائکتہ، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے یا ملائکتی اشہدوا ان من اسکتہ وارضاہ ان ارضیہ یوم القیامہ،
اے میرے فرشتے گواہ ہو جاؤ، جو یتیم کو خاموش کر دے، جو یتیم کے دل کو تسلی دے دے، جو یتیم کو راضی کر لے، تو میں اس سے قیامت کے دن راضی رہوں گا۔ اے فرشتوں تم گواہ ہو جانا۔ پھر ارشاد فرمایا، پھر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال تھا کہ وہ ہمیشہ اس حدیث کے بعد وہ ہمیشہ یتیموں پر دست شفقت پھیرا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس کچھ ہوتا تو اسے عطا کر دیا کرتے تھے۔ اسی لیے اگر یہ موقع ہمیں بھی ملے اور آپ کو بھی ملے کہ یتیم کی کفالت کرنے کا موقع ملے تو اس سے پیچھے نہ ہٹیے، فوراً اس موقع کو لپک لیجئے اور فوراً اس کے اوپر دست شفقت پھیریے، اس کے اوپر اس سے محبت کیجئے، محبت کی نگاہ سے اس کو دیکھیے، اپنے سینے سے لگائیے، اور نبی کی اس حدیث کو یاد کر کر کے اگر لگاتے ہیں تو آپ کے نامہ اعمال میں بڑھوتری ہوتی چلی جاتی ہے کہ نہیں؟ اور یہ سنت سمجھ کر کے اگر سینے سے لگاتے ہیں کہ میں اس کو سینے سے اس لیے لگا رہا ہوں کہ میرے محبوب کو پسند آئی ہے، میں اس کو محبت کی نگاہ سے اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ ان یتیموں کو میرے محبوب نے محبت کی نگاہ سے دیکھا ہے، میں ان یتیموں کے سر پر دست شفقت اس لیے پھیر رہا ہوں کہ میرے محبوب نے ان یتیموں کے سر پر دست شفقت پھیرا ہے، اگر یہ سنت سمجھ کر کے آپ اس کو کلیجے سے لگاتے ہیں تو آپ کے نامہ اعمال میں بڑھوتری ہوتی چلی جاتی ہے کہ نہیں؟ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو مانگنے آئے اسے مت جھڑکو، آپ کی بارگاہ میں جو مانگنے آئے اسے مت جھڑکو، یعنی اے میرے محبوب، سائلوں سے تنگ وہ شخص ہوتا ہے۔ اب یہ تشریح مفسرین کہتے ہیں کہ سائلوں سے اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ سائلوں سے تنگ وہ شخص ہوتا ہے جس کو اپنے مال کے ختم ہو جانے کا یا کم ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سائلوں سے تنگ وہ شخص ہوتا ہے جس کو اپنے مال کے ختم ہو جانے کا یا کم ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ اے میرے محبوب، آپ کے ساتھ تو یہ معاملہ ہے ہی نہیں، نہ آپ کا مال ختم ہوگا نہ کم ہوگا، ہم نے تو آپ کو غنی کر دیا ہے، ہم نے تو آپ کو غنی کر دیا ہے۔ قرآن کریم میں آیا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور ہم نے آپ کو حاجت مند پایا تو آپ کو غنی کر دیا۔ اب اس موقع پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی دلچسپ بات کہی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، معلوم می شود کے کار جہاں، بدست ہمت و کرامت اوست، ہرچے خواہت باذن پروردگار خود می دہد۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا پورا نظام محبوب پروردگار کے دستے شفقت و کرامت کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر نعمتیں، دنیا کی ہر شے اللہ کے رسول کے دستے کرامت پہ رکھ دیا گیا ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ اپنی محبت سے اور اللہ کے فضل سے جسے چاہیں عطا کرے، یہ ان کے اختیار میں ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو محتاج پایا تو آپ کو غنی کر دیا۔ پھر آگے مفسرین لکھتے ہیں، امام بخاری نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نے کبھی کسی سائل کے جواب میں لا نہیں فرمایا۔ بڑی دلچسپ لائن کھینچا ہے امام بخاری نے، فرمایا ما قال لا قط الا فی تشہدہ، ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد کانت لاءہ نعم۔ فرمایا حضور نے لا کبھی نہیں کہا، اگر کلمہ شہادت میں لا نہیں ہوتا، اگر کلمہ شہادت میں لا نہیں ہوتا تو حضور کا نا بھی ہاں ہوتا۔ اگر کلمہ شہادت میں لا نہیں ہوتا تو حضور کا نا بھی ہاں ہوتا۔ مطلب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے کبھی کسی نے لا نہیں سنا مانگنے پر۔ سرکار نے لا اگر کہا ہے تو صرف کلمہ شہادت پہ کہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف وہیں پہ لا کہا ہے۔
بقیہ جگہ پہ لا نہیں کہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت اپنے محبوب کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور ایک حدیث اینڈ میں، اخیر میں ایک حدیث میں بیان کر دیتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ بہت سارا مال پیش کیا گیا، مختصر میں سرکار نے سب کو عطا کر دیا، کچھ بچا نہیں تھا سرکار کے پاس، سرکار کے پاس کچھ بچا نہیں تھا۔ جب کچھ بچا نہ ہو تو لازم ہے کچھ دینا، بتائیے آپ، اگر کچھ بچا نہ ہو تو لازم ہے دینا۔ ایک سائل آ گیا، کہا حضور مجھ کو نہیں ملا ہے۔ کیا فرمایا؟ کیا عرض کیا؟ حضور مجھ کو نہیں ملا۔ تو سرکار نے کہا اب تم میرے پاس آ گئے ہو تو ہم تمہیں خالی ہاتھ نہیں جانے دیں گے۔ کہا جاؤ بازار جاؤ اور جو تمہیں پسند آئے، جو چیز لینا چاہتے ہو، جس چیز کی ضرورت ہے وہاں سے لے لو اور میرا نام لکھوا دینا، جب میرے پاس مال آئے گا تو ہم دے دیں گے، جب میرے پاس مال آئے گا تو ہم دے دیں گے۔ وہاں پہ سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا یا رسول اللہ اس کی ضرورت تو نہیں تھی، اللہ نے اس کا مکلف تو آپ کو نہیں بنایا، آپ کے پاس ہے ہی نہیں، تو پھر آپ نے یہ تکلیف کیوں کی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت عمر کی بات پسند نہ آئی۔ وہیں پہ ایک قبیلہ انصار کا ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ کہا یا رسول اللہ انفق ولا تخشا، فرمایا انفق ولا تخشا، یا رسول اللہ انفق ولا تخشا من ذی العرش اقلالا، یا رسول اللہ آپ بانٹتے رہیے، رب کے دیے ہوئے مال سے کم ہو جانے کا خوف مت کیجئے، وہ گھٹنے والا نہیں ہے، رب نے عطا کیا وہ بڑھتا ہی جائے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنا تو سرکار مسکرا پڑے، اور آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ جب سائل آپ کی بارگاہ میں جائے تو خالی ہاتھ نہ لوٹے۔ اس لیے نہ لوٹے میرے محبوب کہ میری بارگاہ میں بھی جب کوئی آتا ہے تو ہم اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، تو آپ تو میرے محبوب ہیں نا، تو آپ بھی خالی ہاتھ نہ لوٹائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ حکم ملا، سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے یہی حکم ملا ہے کہ کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹائے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو، اپنی رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو، اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو۔ اب یہاں پہ ایک حدیث ترمذی شریف کی آخری حدیث میں کوٹ کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، لواء الحمد کا جھنڈا میرے ہاتھوں میں ہوگا، سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک اور ان کی امتی سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ لیکن یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں فخریہ طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، خدا کی اس نعمت کا شکر ادا کر رہا ہوں جو اس نے اپنی بارگاہ سے ہمیں عنایت فرمایا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی رب کی نعمت کا چرچا کیا، اپنی رفعت کو بیان کر کے، اپنے مقام کو بیان کر کے، اپنے منصب کو بیان کر کے، یا اپنے رب کی رفعت کا، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کیا۔ اس لیے ہم کو بھی اگر کوئی نعمت ملتا ہے خدا کی بارگاہ سے، علم کی شکل میں، دولت کی شکل میں، منصب کی شکل میں، امامت کی شکل میں، یا عہدے کی شکل میں، عزت کی شکل میں، کسی بھی انداز سے اگر خدا کی جانب سے اگر کوئی نعمت سے سرفراز ہم کیے جاتے ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کا چرچا بھی کریں اور اس کا شکر بھی ادا کریں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اب چونکہ اس کی تفسیر کئی مرتبہ ہو چکی ہے گاہے بگاہے، اس لیے میں اس پر بہت زیادہ لمبی چوڑی گفتگو کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سچی توفیق